حديث نمبر 58. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق. حضرت قرہ، یہ معاویہ بن قرہ، یہ دوسرے معاویہ ہے، وہ معاویہ نہیں، معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی قرہ سے. قرہ یہ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. قرہ بن ایاس المزنی، قرہ بن ایاس المزنی، یہ صحابی ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن میں ملاقات کیے، کم عمر تھے جب سرکار سے ملاقات ہوئی اس وقت. بعد میں آپ بصرہ میں جا کر، بصرہ جو عراق کا ایک شہر ہے، بصرہ میں آپ جا کر رہائش پذیر ہو گئے تھے، وہاں شفٹ ہو گئے تھے، مائگریٹ کر گئے تھے، بصرہ میں رہ گئے تھے. 64 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 64 ہجری میں ہوا. تو حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہتے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اپنے قبیلہ مزینہ کے ساتھ، مزینہ کے لوگ کے ساتھ، رہطن یعنی ایک 8-10 لوگ مل کر ہم آئے. قبیلہ مزینہ ان کا جو قبیلہ تھا اس میں 8-10 لوگ مل کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ہم بیعت کریں، لنبایعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، اور ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی گنڈی، قمیص کھلا تھا، آپ کا قمیص کھلا تھا. قمیص میں بتایا جبہ، آپ کا قمیص کھلا تھا. او قال زر قمیصہ مطلق، یا پھر الفاظ اس طرح سے ہیں کہ قمیص کی گنڈی کھلی تھی، قمیص کھلا تھا یا قمیص کی گنڈی کھلی تھی، بات ایک ہی ہے کہ یہ جو اوپر جو بٹن لگتے ہیں یہاں پر، وہ بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ. تو حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں کیا کیا، جب نے دیکھا کہ یہ گنڈی کھلی ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور پیچھے جا کے ان کے کپڑوں کے اندر، قمیص میں یہ گلا کھلا تھا نا، تو اندر سے ہاتھ ڈال کر، یہ اس میں قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ ختم نبوت کا جو مہر تھا میں اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا. اب دیکھیں یہ کم عمر تھے، بچے تھے بالکل حضور صلی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بچوں کے ساتھ کیسا تھا دیکھیے آپ. وہ نہیں کہہ رہے کہ میں جا کر سرکار سے اجازت لیا تو سرکار نے مجھے اجازت دیا تو میں نے دیکھا، نہیں، یہ بچے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی قبیلے والے سارے بیعت وغیرہ کر رہے تھے ہوں گے، یہ اٹھ کر آئے ہوں گے اور وہ ہاتھ، جی کیسے لگ رہا ہے تصور کرو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اٹھ کر آیا اور سرکار یہ قمیص میں ہاتھ ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا جو مہر تھی میں نے اس کو ٹچ کر کے دیکھا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش مزاج رہتے تھے بچوں کے ساتھ، بڑے خوش مزاج رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ملا اس حدیث شریف کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے جبہ اور اپنے قمیض کے اوپر کی گنڈی کھلی رکھتے تھے، اوپر جو ہے بٹن جو ہوتے اس طرح سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بھی رکھتے تھے. جی یہ زیادہ ٹائٹ جو ہے یہ غالباً پسندیدہ نہیں رہا ہوگا یہ. ٹھیک ہے.